جان اس کائنات کی جان حضور محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی، میری تمام امت جنت میں جائے گی ماں سوا اس کے جس نے انکار کیا۔ یہ حدیث پاک دل پہ لکھنے کے قابل تو ہر حدیث ہے، لیکن یہ حدیث پاک اگر دل کی تختی پہ لکھ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے آسان فارمولہ زندگی گزارنے کے لیے ہے، یہ سمجھنے کے لیے صراط مستقیم کیا ہے، کامیابی کیا ہے، اور اس سے بڑا جملہ حضور کو ارشاد نہیں کرتا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں میری تمام امت جنت میں جائے گی ماں سوا اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خدمت اقدس میں حاضر تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ نے تو جو نور جو فیض دیکھا وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک طرف خوشخبری مل رہی ہے امت تمام جنت میں جائے گی اور کوئی انکار کرنے والا بھی ہوگا امت میں سے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرا اعتبار کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ یعنی دو چیزیں حضور نے عطا فرما دی کہ امت میں رہنے کے لیے محبت ہونی ضروری ہے، اور محبت ملتی ہے اعتبار سے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع کرتے، آپ کی سنت کو اپنا کر، آپ کے طریقے کو اپنا کر۔ تو اگر امت میں رہنا ہے تو حضور کے طریقے کو پسند کرنا ہے اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں جنت ملے گی یا نہ ملے گی۔ حضور نے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی، اور پھر یہ بھی سمجھا دیا کہ انکار والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو میری سنت کو چھوڑا کرتے ہیں، جو میرے طریقے کو چھوڑا کرتے ہیں۔ اور محدثین فرماتے ہیں یہ انکار جو ہے یہ ایک عملی طور پہ وہ آپ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1000 دفعہ کہتے رہے، مکہ مدینے حج عمرے بھی کرتے رہے، بڑی ادب تعظیم بھی کرتے رہے، لیکن حضور کی جو تعظیم سنت کے طریقے سے، حضور کا جو عمل ہے، حضور کا جو طریقہ ہے، اگر اس کی قدر نہ کی، اس کو ہلکا جانا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو انسان مسلمان نہیں کہلائے گا بلکہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو سوچیں کہ حضور کے طریقے کا انکار ہمیں جنت سے دور لے جائے گا، نہ صرف جنت سے بلکہ جب تفریق ڈالی جا رہی ہے کہ جنتی وہی لوگ ہیں جو حضور کے امتی ہیں اور جو حضور کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، اور دوزخی انکار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حضور کے طریقے کو چھوڑتے ہیں۔ تو حضور کا طریقہ اپنانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی سخت حدیث ہے۔ آج ہم اشعار میں حضرت نے بھی نعت شریف پڑھی، اس میں اشعار پڑھے شفاعت کے، ہر بندہ کہتا ہے حضور نے شفاعت فرمانی ہے، برحق بات ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کی شفاعت نہیں کرنی بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ تمام امتوں کی شفاعت آپ نے فرمانی، صرف اپنی امت کی نہیں، باقی انبیاء، باقی جتنے بھی انسان 1,24,000 کم و بیش انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، امت عام مسلمان، عام نبیوں کے ماننے والے، سب کی شفاعت حضور نے فرمانی۔ اس وقت عزت صرف حضور، عزت کا تاج صرف حضور کے سر پر ہوگا، لیکن بات یہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ حضور کے طریقے کو پسند نہ کیا جائے اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہمیں شفاعت ملے۔ مالک ہیں، بڑے لوگ ہیں، چاہیں تو ہمارے 1000 گناہوں پر پھر بھی ہمیں بخش کر جنت دے دیں، اور نیکیاں کرنے کے باوجود بھی پکڑے جائیں، لیکن حضور کے فرمان کا بھار اپنی جگہ ہے۔
آپ نے فرمایا میری سنت کو ضائع کیا تو اس بندے کے لیے میری شفاعت نہیں ہے. اور ہر ایک کو وہاں شفاعت چاہیے، حضور کا قرب چاہیے. حضور نے فرمایا اگر میرا قرب چاہیے تو میرا طریقہ اور میرا جو طریقہ ہے وہی میری محبت ہے. جو میرے طریقے کو اپناتا ہے وہ محبت ہے. اور یہی میرا طریقہ اپنا کر حضور کو جو حدیث پڑھتے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوتا. حضور کی حدیث ہے. تو محبت تو جب تک عمل کی جھلک نظر نہ آئے تو انسان عشق میں کامل ہی نہیں ہوا کرتا. رات کو میں عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے ایک مثال ہوتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا. آج اگر ہم کوئی زمین جائیداد خریدتے ہیں تو بیان کرتے ہیں، فرق بنتی ہے، تو ہمیں جو کاغذ دیا جاتا ہے بیانوں کے بعد اس کی نقل دی جاتی ہے اور ایک بڑی خوبصورت مہر اس کے اوپر لگتی ہے کہ ریکارڈ جو بن جاتا ہے اس سے دیکھ کر وہ جب فرق بنائی جاتی ہے اس فرق پر یہ مہر لگتی ہے کہ یہ نقل بمطابق اصل ہے. تو ہمارے لیے یہی چیز ہے کہ ہم نے حضور کی نقل کو اتارنا ہے اور جب ہم نقل میں کامل ہوں گے تو اس بارگاہ سے مہر لگ جائے گی کہ یہ نقل بمطابق اصل ہوگی. اور پھر اکثر سوال ابھی سفر میں بھی گزشتہ روزے دوست پوچھتے ہیں جی یہ جدا اللہ اور شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کانسیپٹ جدا ہے. نہیں، ایک بات ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، کہ جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی تاکید اس نے میری اطاعت کی. اب بات یہ یہاں اللہ اور اس کے رسول علیحدہ نہیں ہے. کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پڑھنی تو رب کی نماز ہے، لیکن ہر عمل میں ہر طریقے میں انسان مجبور ہوتا ہے ہاتھ کس طرح اٹھاؤں، کانوں کی لو تک لے کے جاؤں، کیوں لے کے جاؤں؟ حضور نے اس طرح نماز پڑھی. ہر چیز میں حضور شامل ہے، حضور شامل ہے. تو ہم نے حضور کے طریقے کو اپنانا ہے اور اللہ فرماتا ہے میری عبادت جو ہے وہ حضور کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اب لوگ کہتے ہیں شاید رب کی وحدانیت میں عبادت میں یہ فرق آتا ہے جب ہوگا. نہیں، عبادت تو ہوتی ہی اس وقت ہے جب حضور کا طریقہ اپنایا ہے، حضور کا طریقہ اپنایا ہے. اب یہ پیغام انتہائی ضروری پیش کرنا تھا کہ سنت کو اپنائیں، طریقے کو اپنائیں. جب تک نہیں اپنائیں گے تب تک ہماری جان چھوٹ ہی نہیں سکتی اور ہم عاشق کہلا ہی نہیں سکتے. عاشق ہونے کے لیے کوئی تو صداقت کی صرف نظر آنی چاہیے، کوئی تو خوشبو کا اظہار ہونا چاہیے. ہمارے قبلہ عالم حضور خواجہ خواجگان حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے آج اس عرس پاک کے موقع پر میں حاضر ہے، آپ اس عرس شریف کی صرف ڈیٹ سے اندازہ لگا لیں کہ کیسا تعلق کہ 8 جون وہ حضرت صاحب سے سنتے ہیں کہ پوچھا گیا حضور 8 جون کیوں عرس شریف رکھا گیا؟ دوستوں نے کہا جی اپنی تاریخ پیدائش یا اپنی کوئی تاریخ نہیں، جو بات ہے حضور کی بات کہ 8 جون ظاہری طور پر جو حضور نے اس دنیا سے وصال فرمایا، یہ 8 جون آپ کا پردہ فرمانے کا یوم. سبحان اللہ. ہمارے اپنے قبلہ عالم 21 اپریل میں پھر حضور کی عیسوی اعتبار سے دنیا میں آنے کا دن مبارک، یعنی جو بھی دن جس دن بھی اکٹھا فرمایا بات اپنی نہیں کی، حضور کی. بھئی حضور کے پیچھے چلو، حضور کو دیکھو. ہم کچھ نہیں، نبی پاک سب کچھ ہے. تو ہم نے حضور کے پیچھے چلنا ہے، جو حضور کہہ رہے وہ اپنانا ہے. اور وہ بارگاہ ایسی ہے جو وہاں نقل کرتا ہے وہی اصل بنا کرتا ہے، اسی کو بقا ملتی ہے. اپنے طریقے سے آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجدد بات کو پڑھ لے سمجھ آ جاتی ہے، سارا صوفیزم کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ طریقت ہے ہی عین شریعت، طریقت ہے ہی عین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا راستہ. تو جو چیز بھی سنت میں نہ ملے وہ طریقت ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ نے سنت کو اپنانا ہے، اپنی دل کی دنیا کو آباد کرنا ہے. اور ہمارے اولیاء میں بھی یہی نظر آیا کرتا تھا، یہی چیزیں موجود تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کامل وابستگی کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک بندہ مومن اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ محمد عربی کی تقلید
اور آپ کے پیچھے نہیں چل پاتا، وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اور آپ کو پتا ہے حضور اللہ کا دروازہ ہے، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس دروازے پر جائے گا، اس دروازے پر جائے گا. اور حضرت احمد الحواری فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل. یہاں بات ہی ساری سنت کی ہے، جو سنت کو اپناتا ہے وہی ولی بنتا ہے. اس راستے کے علاوہ ولایت ہے ہی نہیں. جو بھی راستہ حضور سے دور لے کر جاتا ہے وہ شیطان کا راستہ تو ضرور ہو سکتا ہے، ہدایت کا راستہ نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ایمان کی شرط بھی یہی ہے. حدیث پاک کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ جب تک تم اپنی خواہش نفس کو، طبیعت کو اس چیز کے تابع نہیں کر دو گے جو میں لایا اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے. حضور فرما رہے ہیں تو مومن بننا ہے تو حضور کی طریقے کے مطابق اپنی طبیعت کو ڈھالنا ہے، اپنے اعمال کو ڈھالنا ہے، حضور کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اس وقت بندہ کامل مومن بن جائے گا، اس وقت فیض مرشد ملے گا. اور مرشد کے پاس جاتے بھی اسی لیے کہ ہمیں مدینے والی سرکار مل جائے. سبحان اللہ. ہم تو آتے ہیں کسی اور گھر سے، غرض ہونی یہی چاہیے کہ پہلے حضور کا دروازہ ملے، حضور کی بارگاہ میں ہماری رسائی ہو، اور وہ وہاں رسائی کراتے ہیں اور اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے طریقے سے، آپ کی سنت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر باطن کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آج قدم اٹھائیں گے تو کل آسان ہوگا. مجھے اکثر والد صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کہتا چلا جاتا ہے کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا. اس کا کہتے کہتے کل ہوتی ہے اور دم آخر آ جاتا ہے. آج کو درست کریں، آج کو بہتر کریں. جس نے آج درست کیا اس کا کل بھی بہتر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے.